الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک اللہ پاک یأمرو امر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کم تمہیں، ان کے تودو تم ادا کر دو، ادا کرو اماناتی امانتیں، الا طرف اہلیہا اہل لوگوں کے، اہل امانت کے، جو امانت کے حقدار ہیں ان تک امانتیں ادا کرو، یہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس سے اگلی آیت، یہ دو آیتیں، اس سے پیچھے بھی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور ان دو آیتوں کے آگے بھی پھر منافقین کا ذکر ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ دو آیات پوری انسانی زندگی، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، وہ خاندانی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، پوری زندگی نظام عدل ہو، یہ پورا نقشہ اللہ پاک نے پوری زندگی کا، پورے ملک اور نظام چلانے کا ان دو آیات میں بیان کر دیا ہے۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم کا لفظ آیا ہے ایمان والوں کو، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ جو ہے، سب سے پہلے تو آپ ذہن رکھیں گے یہ امانات جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک امانت نہیں، امانات، امانتیں، یعنی امانت ہے کیا پہلے یہ پتہ چلے۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت امانت کہتے ہیں۔ اس کو اور کہوں تو جو بھی بندے کو جس سطح تک اختیار حاصل ہے، اس اختیار کا صحیح استعمال کرنا یہ بندے کے لیے امانتیں ہوتی ہیں۔ اس کو اور چھوٹا کریں تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید جو ہے، یا یوں سمجھ لیجئے پوری کائنات جب بنائی تو کائنات کی تمام چیزیں، زمین، آسمان، یہ ذہن رکھنا ہے، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے اور وہ مخلوق ہے۔ پتھر بولنا، سلام کرنا ان کا ثابت ہے، زمین و آسمان اللہ کے حکم کو سن رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور انسان کے لیے مسخر ہے۔ جب یہ کائنات ساری بنائی تو اللہ نے امانت کو ساری کائنات، زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ تھی خلافت کی ذمہ داری۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ تمام چیزوں کو، زمین، آسمان، پہاڑ کو مخاطب کیا۔ یہ قرآن میں ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہے اختیار کہ تم آزاد مرضی سے اپنی زندگی گزارو گے، تمہیں اختیار دیے جا رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو اختیار تمہیں دیے گئے ہیں ان کی تم سے جواب دہی ہونی ہے۔ اس جواب دہی میں تم کامیاب ہو گئے تو جنت، اگر ناکام ہو گئے تو جہنم۔ یہ خلافت کا تاج ہے۔ یہ زمین تم اپنوں پر لینا چاہتی ہو تو زمین نے معافی مانگ لی، آسمان کو پیش کیا اس نے معافی مانگ لی، پہاڑوں کو پیش کیا اس نے معافی مانگ لی، انسان نے اس کو قبول کر لیا کہ اللہ جتنی مہلت زمین و آسمان پہ تو دے گا، جو اختیار تو مجھ کو دے گا میں اس کا صحیح استعمال کروں گا اور اس پہ میں اپنا فیصلہ قبول کر لوں گا۔ تو جس نے یہ خلافت کا تاج پہننا تھا، باقی پوری کائنات اس کے تابع ہو جانے تھی۔
یعنی زمین کو مسخر کرے، آسمان، سورج، چاند، ستارے اس کے متحد ہو جائیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں ساری کائنات انسان کے حکم کی پابند ہے۔ یہ کتنی مخلوقات ہیں، اتنی بڑی بھینس ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، ہم پالتے ہیں، درخت ہیں، سارے کے سارے انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور انسان کو پیدا ہوتے ہی جو اللہ نے اختیارات دے دیے اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دیں، یہ سمندر ہم پار کرتے پھرتے ہیں، صحرا ہمارے تابع ہیں، درخت، یہ ہم اپنے سارے جو اختیارات اللہ نے دیے ہیں وہ ہم چاہیں تو نیکی کریں، چاہیں تو برائی کے راستے پہ چل پڑیں۔ یہ جو ہمیں امانت دی گئی ہے نا، اختیارات اپنی مرضی کرنا، یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم اس کا جواب دیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑی امانت کے حوالے سے خلافت، جو انسان خلیفہ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کو اور ذرا چھوٹا کریں تو امانت یہ ہے کہ اب ایک انسان صرف لے لے، اس کی انفرادی، اللہ رب العزت نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یعنی امانات جو ہے نا ان میں ساری چیزیں آئیں گی۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ انسان پیدا ہو گیا، ہم سارے انسان ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی، اور پورے جسم کا اختیار دے دیا ہے۔ ہم جو کام چاہیں اس سے کر سکتے ہیں، زبان دی ہے، جو چاہیں ہم بول سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار کیا ہے بھئی؟ یہ امانت ہے تیرے پاس۔ یہ ہاتھ جو آج تیری مرضی سے چل رہا ہے نا، یہ امانت کے طور پر تجھے دیا گیا ہے۔ تو اس کو جو حکم دے گا یہ استعمال کرے گا، لیکن یہ سدا نہیں۔ جب تو اپنی اس مہلت کو پورا کر لے گا، 60 70 80 سال زندگی، یہی ہاتھ بالکل تیرے حکم کے پابند نہیں رہیں گے۔ اتنی دیر امانت ہے، یہ تیرے خلاف بولیں گے۔ جو تو کام اپنے اختیار سے ان سے لیتا رہا ہے، یہ بول بول کے کہیں گے کہ یہ اللہ تیری مرضی کے خلاف یہ کام کیے ہیں۔ یہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں کہ یہ ہاتھ کلام کریں گے، بولیں گے بندے کے خلاف۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور بندے کے جو پاؤں ہیں وہ شہادتی بن جائیں گے، اور بندہ کہے گا تو کیا کر رہا ہے؟ میں تو تجھے عذاب سے بچانے کے لیے کر رہا تھا، کہ جس اللہ نے تجھے بولنے کا اختیار دیا تھا آج اس نے ہمیں بولنے کا اختیار دے دیا۔ تو گویا یہ ہاتھ، اب تصور کرنا ہے میں اس کو اپنی مرضی سے گناہ میں کی دلدل میں پنسا رہا ہوں، تو یہ میرے اختیار ہے، لیکن یہ امانت ہے، آخرت کو میں نے ان کا جواب دینا ہے اگر میں صحیح کروں۔ یہ آنکھ میں اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہوں، ساری دنیا میں ہر انسان کر رہا ہے، اگر اس سے خیانت کر رہا ہے، تبھی تو نبی کریم نے کہا ہے نا، جتنی خیانت، ایک حدیث میں زنا آتا ہے، جتنی کسی بندے کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے، پھر شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے۔ گویا کہ ان آنکھوں کا استعمال بھی ہمیں امانت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اگر اس کا میں غلط خیانت کر رہا ہوں، حدیث میں آتے ہیں، تو آخرت کو خیانت کا جواب دے گا۔ کان بھی امانت ہے، یہ زبان بھی امانت ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کی تم مجھے مطلب صحیح استعمال کی گارنٹی دے دو، ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، ان میں ایک زبان بھی ہے۔ تو گویا جتنی بھی انسان کو یہ اختیار، یہ نعمتیں استعمال کرنے کی دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری امانت ہے۔ اب اس سے آگے چلیں گے۔ جب انسان ایک گھر کا سربراہ ہے، اگر تو وہ باپ ہے، اللہ نے جو اس کو اختیار دیا ہے، حقوق و فرائض بھی اسی میں آئیں گے۔ انسان کے جتنے حقوق و فرائض ہیں اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ دیانتداری سے اپنے بچوں کی صحیح پرورش، نگہداشت، اصول، تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکال رہا ہے تو اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہا ہے، ورنہ اولاد کے حقوق و فرائض میں کوتاہی کرنے والا امانت میں کوتاہی کر رہا ہے، قیامت کے دن جواب دے ہوگا۔ اگر اولاد کو بری طرف لگا رہا ہے، کیونکہ اختیار ہے نا باپ کے پاس، تو وہ پورے ماں کے پاس، اگر وہ اپنی موبائل میں گم ہے اور بالکل ٹائم نہیں دے رہی، قرآن و حدیث کی طرف اپنی اولاد کو نہیں لگا رہی، تو وہ اپنی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ اسی طرح بڑا ہو گیا ہے، اب وہ خاوند ہے اپنی بیوی، بیوی اپنے خاوند، اگر یہ حقوق و فرائض آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو ادائیات دی ہیں، تو وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کے ہاں وہ ایک ایک اپنا حق ادا نہ کرنے کی پوری جواب دہی ہوگی، اور اسی پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ تمام حقوق و فرائض جو ہیں، اس طرح اولاد ہے،
اب اس کی جب حقوق شروع ہو جائیں گے، یعنی والدین بوڑھے ہو گئے، اگر وہ آپ نہیں مانتے، اب وہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، آپ نے پورے حقوق و فرائض آسان طریقے سے ادا کر کے جنت اور دوزخ کسی پہ ان کا دار و مدار ہے۔ گویا تمام اختیارات یہ بھی امانت ہے، اور تمام حقوق و فرائض جو ہیں یہ سارے امانت ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نسل در نسل آئے، انہوں نے اپنی اس امانت کو، یہ جو قرآن مجید ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے قرآن کے ذریعے کہ اس امانت کو تم نے اگلی نسل تک، اپنے بچے بچے تک پہنچانا ہے، اپنے گھروں میں پہنچانا ہے۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر والوں تک یہ صحیح قرآن کی تعلیم پہنچانا یہ میرا فرض ہے، اس طرح آپ کا فرض ہے۔ جب یہ ہم ان کو ایسے تعلیم دے کے گھر سے نکالیں گے، پوری قوم قرآن سے آگاہ ہوگی اور اس طرح پورا اسلام نافذ ہوگا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ذرا اس سے باہر نکلتے ہیں، یعنی انفرادی تھے تھوڑی سی، وہ یہود و نصارہ نے قرآن کی جو امانت ان کو دی گئی تھی ذمہ داری، انہوں نے اس کتاب سے ہٹ کے خرافات، رسم و رواج، دنیا داری، یہ ساری کی ساری ان کو لباس پہنا دیا دین کا، اور اصل کتاب سے ہٹ گئے۔ اللہ نے ان سے خلافت کا تاج لے لیا، ان سے یہ امانت پکڑ کے بنی اسماعیل کو دے دی اور کہا یہ قیامت تک کا بہر انسان جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوگی، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی بندے کو آ جائے، ایک بھی صحیح مسئلے کا پتہ چل جائے، ایک ہنر آ جائے، اللہ نے عقل دی ہے، ایمانداری سے امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ المجالس الامانۃ، جہاں کٹھے بیٹھتے ہیں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجلس بھی امانتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر بندہ بات کر رہا ہے، تو جتنے اہل مجلس ہیں وہ امین ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بات مجلس تک رکھیں گے، اگر باہر کہیں جا کے کرنی ہے اور جس سے شر پھیلتا ہے تو وہ خیانت کر رہے ہیں، یا جس نے بات کی اس کی اجازت سے بات آگے کر سکتے ہیں۔ یہ راز بھی امانت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مشورہ بھی امانت ہے۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، جو تمہارے پاس مشورہ لینے آیا ہے وہ تم کو اس معاملے میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، جب وہ مشورہ لینے آیا اس کے حق میں جو صحیح بہتر بنتا ہے، اگر تم نے وہ نہ دیا، ڈنڈی ماری، تم نے خیانت کی ہے، آخرت کو اللہ کے ہاں جواب دے ہوگے۔ وہ تجھ پہ اعتماد کر کے آیا تھا، جب وہ تجھ سے مشورہ کرنے آیا ہے تو اس معاملے میں تم کو وہ زیرک سمجھ رہا ہے، بہتر سمجھ رہا ہے۔ یعنی امانت ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کسی نے 10,000 رکھا ہے، بس وہ سنبھال کے جب وہ مانگے اس کو واپس دے دینا ہے، یہ امانت کا الف ہے صرف، آگے میم الف نون تے پوری امانات لفظ ہے امانات۔ تو مشورہ لینے والا آیا، تم نے بالکل دیانتداری کے ساتھ، اگر تم نہیں دے رہے تو خیانت کر رہے ہو، جو اس کے حق میں بہت بہتر ہے وہ۔ اور دوسرا جو اس نے مشورہ کیا ہے وہ آگے لوگوں کے آگے نہ ڈھول مارتے پھرو، وہ آیا تھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، تم اس کے راز کو ڈھول مار کے اس کو خیانت میں ڈال رہے ہو، یعنی اتنی بڑی یہ امانت ہے۔ اب بندہ ایک قدم آگے چلے تو اجتماعی زندگی میں بھی یہی امانات ہے۔ کیا ایک یعنی یہ عہدہ سب سے پہلے آتے ہیں، یہ جو ایک مساجد ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں، اگر گھر کا ایک سربراہ وہ عائل نہیں ہوگا، وہ امانات کو صحیح طرح ادا نہیں کرے گا تو گھر کامیابی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دنیا کے حوالے سے۔ ایسے ہی یہ ایک مسلح ہے مسجد کا، بھئی یہ عائل کے دو نا، تم اتنے جو نمازی پڑھتے ہو، یہ تم نے اپنا ایک امام مقرر کرنا ہے، تو جو اس مسئلے کے اہل ہوگا، جو قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہوگا، امانت اس کے سپرد تم نے کرنی ہے۔ جب تم نااہلوں کو امانت دے دو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کے حقدار نہیں، فرض کرے میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں تو مسئلہ کیا ہے؟ بھئی نماز کے سارے مسائل، سب سے بڑھ کے قرآن کا پورا علم، حدیث کا پورا علم جس بندے کے پاس ہوگا وہ اس مسئلے کا حقدار ہے، وہ عائل ہے، وہ پھر اس امانت کو ادا کرے گا۔ پہلے امانت ہے ہماری کہ ہم اس کو چنیں جو قرآن و حدیث کا ماہر ہوگا، پھر وہ اپنی امانت کو آگے ہماری نسلوں تک پہنچائے گا۔ اگر تم
حقداروں کے پاس امانت نہیں پہنچاتے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر قیامت کا انتظار کرو. گویا وارننگ دی گئی ہے. پھر تم کیا کر رہے ہو؟ جو تمہاری امانت تھی وہ تم نے پوری نہیں کی. آپ آگے چلے سیاسی زندگی میں. اگر ایک ووٹ کا اختیار تم کو دیا جاتا ہے، بھائی تم نے کوئی برادری نہیں دیکھنی، کوئی خاندان نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا ہے کہ ملک کا سیاسی نظام اس پہ چلنا ہے، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. یہ پورا نقشہ دیا گیا ہے. میں تھوڑی آپ سے اجازت چاہوں گا. یعنی کیا ہے؟ گھر کا بھی ایک نظام ہے. اگر وہ نظام نہیں بنے گا تو گھر کامیاب نہیں ہوگا. محلے کا ایک نظام ہے، گاؤں کا ایک نظام ہے. یہ پورے نظام ہے. چیئرمین بنتے ہیں، یونین کے ناظم بنتے ہیں، یہ کونسلر بنتے ہیں، یہ نظام چلانے کے لیے بنتے ہیں. محلے میں ایک کوئی بھی بڑا سمجھ کے کوئی یہ صرف نالیاں صاف، یہ گلی محلے کے، جب تک ہم ادھر نہیں نہ گیا، ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے بس اپنا اپنا کر رہا ہے. اسلام اجتماعی نظم کا نام ہے. جب تک تم ایک دوسرے سے پروئے نہیں جاؤ گے، صرف اپنے پیٹ تک ہاتھ مارو گے تو گلی محلے کا نظام درست نہیں چلے گا، گاؤں کا نظام درست نہیں چلے گا، پورے ملک کا نظام درست نہیں چلے گا. وہاں بھی تمہارے اوپر امانات ہے. ایک بندے کی بات چلتی ہے، وہ آگے بڑھے، وہ محلے کے نظام کو درست کرے. پہلے گھر کو، جب سارے لوگ بچے گھر سے سیکھ کے باہر نکلیں گے، پھر محلے کے لوگ سارے بچے یہ سلجھے ہوئے ہوں گے، وہ دین سے واقف ہوں گے، مساجد آباد ہوں گی، ان کے پاس دین کا علم ہوگا. جب ہم گھروں کے اندر سوئے رہیں گے، خود اپنی امانت نہیں کریں گے، پھر محلے کے امام کا فرض ہوگا کہ کم از کم وہ بھی اگر صحیح امین ہم نے چنا ہوا ہے تو وہ اپنی امانت کو محلے والوں میں ادا کرے گا. پھر محلے میں، یعنی یہ صرف سیاسی ووٹ آپ نے دینا ہے. اللہ کے نبی نے بھی اس کو امانت کہا ہے کہ جب تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کسی ملک کے 3 ستون ہوتے ہیں پورا نظام چلانے کے لیے، یہی گھر کے بھی ستون ہے. نمبر 1 اس کو ہم مقننہ کہتے ہیں. بھئی جس نے قانون بنانے ہیں، سب سے پہلے قانون اسلام کے مطابق بنانے والے اسلام جانتے ہوں گے، وہ اسلام کے مطابق قانون بنائیں گے تو پھر وہ قانون اسلامی ہوگا اور تمام لوگ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. جو خلاف ورزی کرے گا، وہ امیر ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ غریب ہو، اس کے شکنجے میں آ جائے گا. تو یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں، اس سے جو ہمارے ایم پی اے بنتے ہیں، جو ایم این اے بنتے ہیں، جو ہمارے یہ چیئرمین بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس سطح کا قانون بناتے ہیں ملک کا. یہاں ووٹ دیتے ہوئے ہمیں بالکل اس امانت کو صحیح امین کے پاس جانا چاہیے. اگر وہاں خاندان، برادری لگ دے، وہ پریشر ہمسایا اس کے احسان میرے اوپر بڑے ہیں، کہیں سے ڈر آ گیا ہے، تمام چیزیں ہٹ کے تم اپنی امانت کو استعمال کر رہے ہو، اپنے ملک کے حق میں استعمال کر رہے ہو، یہ امین ہے. اب جب وہ وہاں پہنچیں گے، اب دوسرا کیا ہے، وہ جو قانون بنا دیں گے، اسمبلی پہ قانون بنتے ہیں، ہمارے ایم پی ایم این اے بناتے ہیں، تو وہ ہم نے غلط چن لیے تو وہاں کیا امید رکھو گے؟ وہ تو اپنے پیٹ پالیں گے، وہ ملک کی بنیادی قانون اسلام کے مطابق نہیں لیں گے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. پھر جو قانون بن جاتا ہے وہ انتظامیہ ہوتی ہے، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے، جس کو آپ فوج کہیں گے، پولیس کہیں گے، رینجر کہیں گے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو قانون کو نافذ کرتے ہیں. اگر یہ صحیح اس کو وہ بڑھنے کے بعد اس کو نافذ کریں گے، خلاف ورزی والے کو پکڑیں گے، اس پہ قانونی کارروائی کریں گے. پھر تیسرا ہوتا ہے عدلیہ، وہ جج بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے کہا کوئی معاشرہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب اس میں عدل نہیں رہتا. یعنی بندہ بھوک سے کبھی نہیں مرا، نا انصافی سے مرتا ہے. جس معاشرے میں عدل ہوگا، صحیح انصاف ہوگا، آگے آنے والا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ کامیاب ہے. یہ تینوں امانتیں ہیں، ووٹ دینے سے لے کے اب ایک عہدیدار ہے، تھانے دار ہے، ایک چیئرمین یونین کونسل کا بیٹھا ہے، اس کے ذمہ صفائی آ گئی ہے، یعنی گاؤں کی صفائی کرانی ہے، اس نے اوپر رپورٹ دینی ہے. بھائی یہ اختیار اس کے اوپر امانات ہے، اس نے اس امانت کا اللہ کے آگے جواب دینا ہے. اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ چودھری کے آگے سے صفائی ہو رہی ہے، کسی محلے کے آگے غریب ہے ادھر نہیں ہو رہی، ایک ایک اس اختیار کا اللہ کے ہاں وہ جواب دیا ہے. تھانے دار ہے، اس کے پاس پورے گاؤں جو اس کا تھانے کا علاقہ بنتا ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد یہ ساری امانتیں ہیں. غریب کو انصاف نہیں دے رہا، اس کو امن نہیں دے رہا، جو مقدمات آتے ہیں ان میں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اپنی امانتوں میں خیانت کر رہا ہے. ایک ایک ظلم کا اس کو حساب دینا ہوگا. ایک ٹیچر ہے،
اسکول کے اندر چلا گیا بھائی، وہ 8 سے لے کے 3 بجے تک امین ہے، جو بچے اس کے پاس آ گئے ان کی پوری کردار سازی کرنا، ان کو سبق پڑھانا، قوم کا اچھا شہری بنانا، وہ اس امانت کو صحیح نہیں کر رہا تو وہ اپنی تنخواہ کو حرام کر رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی جو پیٹ پوجا کر رہا ہے وہ سب غلط کر رہا ہے۔ ایک ایک ڈاکیا ڈاک خانے میں کام کر رہا ہے، اگر وہ صحیح طرح تمہارے خط تمہاری تک نہیں پہنچاتا، یعنی یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جتنے اختیار انسان کو دیے جائیں، جتنے اس کے اوپر حقوق و فرائض آتے ہیں، ان ساروں کو اللہ نے امانات کہا ہے۔ اس طرح مالی ذمہ داریاں بھی ہیں، تبھی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، انہوں نے کہا بھئی منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، میرے نبی نے منافق کہا ہے کہ اس میں منافقت کی نشانی ہے۔ حدیث کے پورے لفظ سنیں گے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگلی حدیث وضاحت کرتے ہیں جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے والا منافق آ گیا۔ جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدے کرتا ہے، وعدہ کیا ہے؟ یہی دنیا میں جی آ جاؤں گا، 8 بجے آ جاؤں گا، صبح ہم یہ کام کریں گے، کل یہ کریں گے، جتنی بھی اس کی بات ہوتی ہے ان باتوں میں جو وعدے کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ تیسری ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، وہی امانت ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ امانت کا مطلب پیسے بھی ہے جب رکھے جائیں تو یہی بات ہے، یہ جی میرے رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہو میں لے لوں گا، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات طے ہو گیا کہ جب ضرورت ہو لے لوں گا، تو میرے نبی نے ان پیسوں کو بغیر اجازت کے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ بھئی طے ہوا ہے، رکھ لو، تو نے رکھنے ہیں، جب اس نے واپس دینے ہیں تو نے واپس دے دینے۔ اگر تو کہہ لے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، وہ کہ کر سکتے ہو، یعنی وہی بات ہے نا جو کلیئر طے ہوگی وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ کوئی مشورہ لینے آیا ہے، کوئی تمہیں، اور جتنی بھی تمہارے اختیار ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے مانتے ہوتی ہیں، کچھ گھر والوں کی طرف سے مانتے ہیں، کوئی اہل محلہ کی مانتے ہیں، کچھ ملک کی مانتے تمہارے پاس ہیں، جو بھی امانت رکھی جائے اس میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ یہ 3 باتیں کہہ کے آپ نے کہا یہ تینوں جسم ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، وہ پکا منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی، وہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی اس کے اوپر کوئی امانت آئے، مجھے ثالث مان لیا جاتا ہے، بھئی تم انصاف کرو گے تو یہ میرے اوپر امانت ہے، میں بالکل دونوں کی بات سن کے، بغیر دوستی، بغیر رشتہ دار، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسی آئے گا امانت میں کہ چاہے اس کی اپنی ذات کے خلاف ہو، چاہے اپنے اہل و عیال کے خلاف ہو، چاہے دوست کے خلاف ہو، کرتا وہ انصاف ہے، یعنی صحیح عدل کرتا ہے، تو گوشہ اسے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اب جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، امانت میں بھی خیانت کرتا ہے، اس پہ اعتبار ہی کو نہیں کرتا، جو بات کرے گا ڈنڈی مارے گا۔ اور تیسری ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ اور اگر یہ موجود ہیں، جس میں جتنی نشانیاں موجود ہیں اتنی حد تک وہ منافق ہے۔ یعنی اس حدیث میں 4 نشانیاں آئی ہیں، اگر کسی میں ایک ہے، جھوٹ بولتا ہے 25% منافق ہو گیا، خیانت کرتا ہے تو 50 ہو گیا، وعدہ خلافی کرتا ہے تو 75 ہو گیا، لڑائی میں بد زبانی کرتا ہے تو 100% منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ یہ تمام قسم کی امانتیں چھوٹے دائرے سے لے کے بڑے حکمران تک، جب میں ہی نیچے ٹیچر، چیئرمین، ایم پی اے، تھانے دار، یہ اے سی، ڈی سی، اگر میں اپنی صحیح تحصیل کے اندر پوری اپنی امانت سمجھ کے جتنے بھی، کیونکہ بھئی میں تنخواہ کس بات کے لے رہا ہوں، میں امانت کو صحیح ادا کرنے کی، کہ یہ میرے اختیارات میرے پاس امانت ہے اور میں اللہ کے آئین کا جواب دہ ہوں، صحیح بات تک پہنچانا۔ جب یہ ذمہ داریاں چھوٹی سطح سے ہم ادا کرتے جائیں گے، تب وزیر اعظم، تب صدر پاکستان، تب سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے فرائض کو صحیح سار انجام دیں گے، وہ ملک دوسرے ممالک سے آئیڈیل ہوگا، وہ فلاحی ریاست بنے گا،
وہ چاہے چھوٹی سی ریاست مدینہ ہو، وہاں کے 4 لوگ تلواریں لے کے باہر نکلیں گے تو پورے علاقے میں دہشت پھیل جائے گی۔ وہ اللہ والے آ رہے ہیں تو ان کی تلوار کی چمک جو ہے اسی سے باقی لوگ کفر ڈر جائے گا۔ حقیقت میں یہ چیزیں ہیں امانت کی۔ اب اس کی طرف سنیں گے، ان اللہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ نے امانتیں چھوڑ دی تھی، اللہ نے جو اختیار عزتیں ان کو دی تھی، وقار دیے تھے، انہوں نے مسندوں کا استعمال اپنے پیٹوں کے لیے شروع کر دیا ہے بجائے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے۔ تو جب تم دین کو یہ مسلح، یقین جانے امام ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور ہم نے ان کو کتنا عام سمجھا ہوا ہے۔ کوئی وراثتاً چلے جا رہے ہیں، کوئی جو مرضیہ قبضہ کر رہے ہیں، کسی کے پاس قرآن کا 2 لفظ علم نہیں، اور ان کو ہم نے یہ امانت اتنی بڑی دین کی دے دی ہے، اور پھر پیچھے ہم ان کے اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی امانت جو تم نے آگے فرض کریں، ہم نماز میں اللہ اکبر، آپ نے کسی کو آگے کر دیا ہے، وہ اب ہم اس کے مقتدی ہیں، اقتدا کرنی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ ہماری فوج صبح 4 بجے وسل ہوتی ہے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور جا کے شروع کر دیتے ہیں وسل۔ وہ کیوں پریکٹس کرتے ہیں؟ ہمیں تھکاوٹ لے رہے ہیں بھائی، یہ پریکٹس ہے تاکہ آج جنگ شروع ہو جائے تو ان کے اندر سستی نہ ہو، انہیں بندوق چلانی آتی ہو، انہیں بھوک برداشت کرنی آتی ہو، انہیں محنت کرنی آتی ہو۔ جو بندہ پریکٹس جو ہوتا ہے وہ بڑے مقصد کے لیے کرائی جاتی ہے۔ یہ جو امام کے پیچھے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر پیچھے کر دیتے ہیں، وہ ہمیں رکوع کا حکم دیتے ہیں، ہم رکوع چلے جاتے ہیں، وہ سجدے کا دیتے ہیں، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے تحیات مکمل نہیں کیا، اس نے سلام پھیر دیا، ہم پھیر دیتے ہیں۔ یہ اقتدا سکھائی جا رہی ہے کہ تم نے جب امیر چون لینا ہے، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا امیر ہوتا ہے چند لوگ، ان میں ایک فیصلہ کرنے والا، اگر حبشی غلام بھی مقرر ہو جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے جب تک تمہیں آگے آئے گا وہ قرآن و حدیث کے مطابق معروف کا حکم دے۔ حدیث کے لفظ ہے چاہے اس کا سر من کے جتنا ہو، ایک حدیث میں آتا ہے چاہے اس کے ہاتھ بازو کٹے ہوئے ہوں۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ نواب ہمارا چودھری کوئی سردار ہے ڈنڈے سے کام لے رہا ہے، تم اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو معروف کا قرآن و حدیث کے مطابق حکم دینے کا۔ یہ تمام چیزیں آنکھ کے لے کے زبان کے استعمال تک، گھر کے سربراہ سے لے کے مسائل تک، یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کے ڈی سی تک، تھانے دار سے لے کے صدر پاکستان تک، جج سے لے کے ٹیچر تک، تمام چیزیں تم جدھر بھی کھڑے ہو، دکاندار تک وہ بھی امین ہے۔ چھوٹا بچہ بھی آئے تو اسی ریٹ پہ چیزیں دے، جو بڑا بھی آئے تو دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، ان اللہ، ایمان والو، عرش والا اللہ، یأمرکم، وہ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ان تودو، کہ تم نے ادا کرنی ہے، تم نے پہنچانی ہے، الامانات، جتنی امانتیں اللہ کی طرف سے تمہیں اختیار دیے گئے ہیں، حقوق و فرائض ہیں، الا اخلیا، جو ان کے اہل ہیں، یہ ٹوپی ان کے سر پہ پہنانی ہے، مسلح تم نے ان کو دینا ہے، اپنا امیر تم نے ان کو مقرر کرنا ہے، ایم پی ایم اے نے ان کو مقرر کرنا ہے۔ جب یہ کرو گے تو ان کے پاس اختیار آئیں گے، پھر وہ انتظامیہ کو چلائیں گے، پھر وہ عدلیہ کو چلائیں گے۔ اس لیے تم اپنی امانتوں کو پوری حقداروں کے پاس استعمال کرو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر ایک بندے کے پاس اختیار آیا اور اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں اس عہدے کے لیے مقرر کر رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں سارے تھانے دار آگے پیچھے یہ سیاسی لوگ مقرر کرتے ہیں یا عہدے دیتے ہیں، آگے چیئرمین بننا ہوتا ہے، جس کو صلاۃ کمیٹی کا، یہ عشر زکوٰۃ کمیٹی کا، بڑے اختیارات ان کے پاس ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں اختیار دے رہا ہوں اس سے بہتر لوگ ہیں، تو اس نے ملک کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے وطن کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے تمام لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہے، جس کا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک ایک اختیار یہ امانت حقدار کے پاس عطا کرنی آگے ہے۔ دوسرا حکم وَإِذَا أَقَامْتُمْ، اب حکم بنا دیے ہیں، تم نے اختیارات دے دیے ہیں، اب جب وہ حکم دیں، وَإِذَا، اور جب أَقَامْتُمْ، تم فیصلہ کرو، حکم اختیار والا جس کا حکم چلتا ہے، وَإِذَا أَقَامْتُمْ، جب بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے، حکم دینا ہے، بین الناس، لوگوں کے درمیان،
یہ آیا ہے بین المسلمین نہیں آیا بھائی پوری دنیا کا انسان، کوئی کاڑا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تمہارے سامنے مقدمہ آ گیا ہے، اب تم نے صحیح اذا اقامتم بین الناس، پوری دنیا کے سارے انسان اگر ان میں اختلاف آ گیا ہے، ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف کافر ہے، یہ بین الناس بتا رہا ہوں، کائنات کے سارے لوگ ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے ان تحکموا، تو تم حکم دو، تم فیصلہ کرو بالعدل، این عدل تم نے کرنا ہے۔ اور یہ بخاری ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نام نہاد مسلمان، یعنی جو آتا ہے نا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، چاہے نمازیں پڑھے چاہے روزے رکھے، آگے چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ منافق ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی ہے، وہ نمازیں روزے اور مسلمان کا دعویٰ نہیں، اللہ یہ کہتا ہے بین الناس، تو ایک نام نہاد مسلمان، اس وقت تو وہ کلمہ گوئی تھا نا، اس کا اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ مسلمان کہے، اس وقت دو عدالتیں چلتی تھی مدینے میں، ذہن میں رکھنا ہے، ایک تھی اہل کتاب کی، ان میں یہودی عالم تھے کعب بن اشرف، وہ فیصلے کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے اہل کتاب ہے، ان میں عدالت کے سب سے بڑے جو چیف جسٹس تھے وہ کعب بن اشرف تھا یہودیوں کا، وہ فیصلے کرتا تھا، تو یہودی کہتا ہے اختلاف ہوا، کہتا ہے چلو تمہارے امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، تو مسلمان جو ہوتے تھے نا کمزور، چاہے وہ کہتے تھے ہمارا موقف ذرا کمزور ہے، تو وہ کہتے تھے ادھر جا کے فیصلہ کراتے ہیں یہودیوں کے پاس، وہاں ڈنڈی چل جاتی ہے، وہاں رشوت چل جاتی ہے، وہاں سر و رسوخ چل جاتا ہے، وہ اپنے لیڈر کے پاس نہیں آتے تھے، انہیں پتا ہے کہ اے عدل ہونا ہے، تو وہ یہودی کہتا ہے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، وہ کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، مسلمان کہتا ہے کہ یہودی کے پاس چلتے ہیں، بالو اس نے کہا نہیں ہم ادھر فیصلہ کرائیں گے، جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اب وہاں سے نکلے مسلمان پھر چرب زبانی کرنے لگا، کہتے تھے ایک بار عمر فاروق سے بھی کرا لیتے ہیں ذرا کلیئر ہو جائے گا، تو یہودی نے کہا چلو، اس حد تک غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں پر اعتماد تھا کہ کریں گے عدل، تو جب عمر فاروق کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہودی نے پہلی بات یہ کی جناب ہم پہلے اللہ کے رسول کے پاس گئے، انہوں نے تو میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ کہتے ہیں آپ سے فیصلہ کرانا ہے، آپ نے اسے پوچھا تم نبی سے فیصلہ کرا کے، اس نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کیا نبی نے اس کے حق میں دیا، کہتے ہیں ہاں، تو انہوں نے کہا رکو، اندر گئے انہوں نے تلوار نکالی اور آ کے اس کا سر قلم کر دیا اور کہا جو نبی کا حکم نہ مانے تو پھر عمر کا فیصلہ یہی ہوتا ہے، اس وقت جبریل آئے تو انہوں نے کہا یہ فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کر کے رکھ دیا کہ رسول کریم کا فیصلہ جو نہ مانے گا اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کیا حق حاصل ہے، یہ ہے اذا اقامتم، جب تم نے فیصلے کرنے ہیں بین الناس، پوری دنیا کے انسانوں میں فیصلے کرو، ان تحکموا، تو تم فیصلہ کرو گے بالعدل، انصاف کے ساتھ، یہ دو باتوں کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، ایک امانت، بھئی ہر وقت تم جو بھی کام کرنے لگو، سمجھو میں آنکھ کا استعمال کر لگوں امانت، کان کا استعمال امانت، زبان کا استعمال امانت، گھر میں گئے اولاد کے ساتھ امانت، بیوی کے ساتھ امانت، بیوی بھی تمام چیزیں، محلے کے ساتھ سلوک کرنے لگے، گاؤں کے ووٹ کے فیصلے کے جو اختیار ہے تو وہ تم امانتوں کو ادا کرنا ہے، اور دوسرا انصاف کرنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعیمہ، نعیمہ ہوتا ہے بڑی پیاری بڑی اچھی، یعظکم، تم کو وعظ کرتا ہے، نصیحت کر رہا ہے، بہی، یہ دونوں جو اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے نا یہ بڑی بہترین ہے، ان اللہ نعیمہ، بے شک بڑی ہی نعیم خوبصورت نعمتوں والی، تم دونوں کام کرو گے نعمتیں نازل ہوں گی تم پر، نعیمہ بڑی بہترین، یعظکم، تم کو واض کرتا ہے، نصیحت کر رہا ہے، بہی اللہ، یہ اللہ تم کو بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے، ان اللہ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ وہ اللہ کان سمیعا، وہ تمہاری ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، بصیرا، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو کس حد تک عمل درآمد کر رہے ہو۔ ایک بار یہی آیت کا ترجمہ دہراتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتے ہیں تم کو، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو پہنچاؤ، امانتوں کو ادا کرو، الی اہلیہا، جو ان کے اہل ہیں، حقدار ہیں، ان تک پہنچا دو، فاذا قمتم بین الناس، جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل
کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بہترین تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔